بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ افضل شخص کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ پردہ پوشی۔ جو شخص کسی دوسرے بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یقیناً اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت نہ ہونے دی تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا تقدیر کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی۔ کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ غیبت کرنے والوں، چغل خوروں اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ پاک قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ منافق کی 3 علامتیں۔ سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق شخص کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب کوئی امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ جہاد میں شرکت۔ حضرت ربی بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں شریک ہوتے تھے۔ مسلمان عورتیں فوجیوں کو پانی پلایا کرتی تھیں، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں، اور جو لوگ شہید ہو جاتے انہیں مدینہ اٹھا کر لاتی تھیں۔ قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت سے پہلے 6 چیزوں کو گننا اور یاد رکھنا: میری موت، پھر بیت المقدس کی فتح، پھر موت کی وہ شدید بیماری جو تمہیں اس طرح ختم کرے گی جیسے بھیڑوں کی بیماری سے لاتعداد بھیڑیں مر جاتی ہیں، پھر مال اتنا پھیل جائے گا کہ اگر کسی غریب آدمی کو 100 دینار دیے جائیں گے تو وہ غضبناک ہو جائے گا، پھر ایسا فتنہ ہوگا جو عربوں کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہ پائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمیوں میں سب سے برے قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو 2 رخے ہیں، اور کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسرے کو ذلیل کر کے عزت پانے والا حقیقت میں ذلیل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنی آزار دراز کرے، یعنی ٹخنے سے نیچی رکھے، اور اس کا مقصد اترانا ہو۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں میری وصیحت کا ہمیشہ خیال رکھنا، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے،
پسلی میں بھی وہ سب سے جو زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہوتا ہے اس سے بنائی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھی کرنے کی کوشش کرے تو انجام کار توڑ کے رہے گا، اور اگر اسے وہ یوں ہی چھوڑ دے گا تو پھر ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ بس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر دن صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیں، اسے اس دن نہ زہر نقصان پہنچا سکے گا اور نہ جادو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت عطا کرتی ہے۔